الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ بیٹی کو کوئی عزت حاصل نہ تھی، نہ انہیں مال وراثت میں سے حصہ ملتا تھا۔ الحمدللہ جب اسلام کی آمد ہوئی، جب اسلام کی بہار ہوئی تو بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کریم نے جنت رکھ دی۔ تو گویا اسلام نے عورت کو عزت اور عظمت سے نوازا ہے، اور جو ان کے حقوق اسلام سے پہلے پامال تھے، جو ان کے حقوق زمانہ جاہلیت میں دبا لیے گئے تھے، اسلام نے آ کر وہ ان کو حقوق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ کریم نے بیٹی کو مال وراثت میں سے حصہ عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کریم کی تقسیم ہے۔ بھائی بھی بیٹھ کر تقسیم کرتے ہیں مال وراثت کو، بھائیوں میں بھی وانڈی ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، تو بہت کیسز میں وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ کریم کی اس تقسیم پر قربان جائیں۔ ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرمایا، بڑی ہی شفقت اور بڑی مہربانی، بڑے لطف و کرم کے ساتھ، چونکہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ تو اللہ کریم نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرمایا۔ جو بیٹے کا حق تھا وہ بیٹے کو عطا فرمایا، جو بیٹی کا حق تھا وہ بیٹی کو عطا فرمایا، جو ماں باپ کا مال وراثت میں حصہ تھا وہ ماں باپ کو عطا فرمایا، بیوی کا حق اللہ نے علیحدہ رکھا۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کی تقسیم مجھے پسند نہیں، معاذ اللہ، ہم نے اس تقسیم کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، من مرضی کی وانڈی کی، من مرضی کی تقسیم کی۔ گویا ہم اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ نے معاذ اللہ تقسیم صحیح نہیں کی، بیٹی کو کیوں حصہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، تو جتنا حصہ جس کو ملنا تھا اللہ نے عطا فرمایا اپنی رحمت سے۔ اللہ نے کسی کا حق نہیں مارا، بیٹے کا اتنا ہی حق تھا جو اسے مل گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی تقسیم میں میرے بھائیوں بلائی ہی بلائی ہے، اللہ کی تقسیم میں خیر کثیر ہے۔ تو اللہ کی تقسیم میں راضی رہنا یہ ایمان کا اولین درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ شاید تم اس تقسیم سے راضی نہیں، شاید تمہیں اس میں بلائی نظر نہ آئے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ نے تیرے لیے اس میں خیر لکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ کریم نے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ شاید تمہیں کوئی چیز اچھی نہ لگے، لیکن اللہ نے اس چیز کے اندر خیرن کثیرن، بہت زیادہ خیر کثیر اللہ فرماتے ہیں میں رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے اللہ نے اس میں خیر کثیر یعنی کثیر بلائی رکھی ہوئی ہے۔
اللہ اکبر. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تقسیم اللہ مہربان کی طرف سے ہے، جو سب لوگوں سے زیادہ مہربان ہے، رحیم اور کریم ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ دنا ہیں، بہن کا حصہ مار کر، بہن کے حصے کو پامال کر کے، اس کے حصے کو مار کر ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ دنا ہیں. اللہ اکبر. لیکن اللہ رب العزت زیادہ سمجھدار ہے، جس نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا. اللہ اکبر. میرے ایک دوست تھے ماشاءاللہ، وہی ویڈیو بنا رہے ہیں. اللہ کریم ان کے علم میں خیر و برکات نازل فرمائے. وہ اپنے کسی عزیز کی بات سنا رہے تھے کہ اپنے کسی کزن کو سمجھا رہے تھے کہ بہنوں کا اور بیٹیوں کا اللہ نے حق رکھا ہے، اور اللہ نے اسے سمجھ عطا فرما دی. اس نے اپنی بہنوں کو حق دے دیا. اب اس کی بہنوں نے میرے اس دوست کو فون کیا، کزنوں نے بہت ساری ڈھیروں دعائیں دی، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، اللہ آپ کی خیر کرے. آپ نے سمجھایا ہمارے بھائیوں کو اور انہوں نے ہمیں ہمارا حصہ دے دیا ہے. اور نوبت یہ تھی ہماری کہ فاقوں میں ہم زندگی گزار رہے تھے، ایک دن کا کھانا نہیں تھا ہمارے پاس، اور اب ہم نے ان پیسوں سے گھر کی بہترین مینجمنٹ کی ہے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. تو خوش ہوئی بہنیں مال وراثت سے حصہ لے کر. اللہ اکبر. یقین جانو میرے بھائیوں، بھائی کوئی یتیم نہیں، بھائی کوئی مفلس نہیں، وہ کوئی ماڑے اور غریب نہیں کہ بہنوں کا حق بھی کھا جائیں. اللہ نے ان کو جتنا حق عطا فرمایا ہے وہ اپنے حصے پر راضی رہیں. اللہ اکبر. وہ کیوں بہنوں کا حق کھا رہے ہیں؟ کوئی قانون نہیں اسلام میں، اللہ نے انہوں کو بالکل اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے حصے کے ساتھ بہنوں کا حصہ بھی مار لیں. کوئی یتیم ہے بھائی، کوئی مفلس ہے، کیوں بھائی انہیں مجبور کرتے ہیں ہمارے حق میں دستبردار ہو جاؤ. اللہ اکبر. جبکہ اللہ نے انہیں ان کا حق دیا ہے. اللہ زیادہ مہربان ہے. میں اللہ کی عظمت اور رحمت پر قربان جاؤں، اس نے بڑی شفقت اور محبت سے ہر حصے دار کو اس کا حصہ عطا فرمایا. اب کسی کی شیان شان نہیں بھائی بہن کے حصے کو دبائے یا باپ بیٹی کے حصے کو دبائے. جو دبائے گا اللہ کریم کے ہاں اس کے لیے ہمیشہ رہنے والی دوزخ ہے. اللہ اکبر. تو میں یہ مختصر سا عنوان ایک بنایا ہے کہ کیا بھائی بہن سے حصہ لے سکتا ہے، یا بہن اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے سکتی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے ان بہنوں کی شادی کی ہے، ان کو بہت سارا جہیز دیا ہے، تو میرے بھائی جہیز دینے سے مال وراثت سے حصہ ختم نہیں ہوتا. اگر آپ نے بہنوں کو یا بیٹیوں کو جہیز دیا ہے، ان کے نکاح کیے ہیں، ان کی شادیاں کی ہیں، تو بیٹوں کو بھی بہترین مکان بنا کر دیا ہے. 20-30 لاکھ روپیہ لگا کے اپنے بیٹے کو بہترین مکان بنا کے دیا. پھر آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، بہت ساری جیولری خریدی، بے تحاشا روپیہ خرچ کیا، پھر بیٹے کو بھی حصہ نہ دو. اللہ اکبر. تو دور حاضر میں وہ اللہ کا ولی ہے. یقین جانیے ولایت اس بات کا نام نہیں کوئی لمبا سا چوگا پہن لیں یا کوئی سیپریٹ کلر کے کپڑے پہن لیں تو ولایت کے درجے کو پہنچ جائے. جو محبت سے، شفقت سے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو کر بیٹی کو ضرور حصہ دے. جو بھائی بہن کو حصہ دے دے، اے میری بہن تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، مجھے کوئی حق نہیں تیرے حصے پر بھی ڈاکہ ڈالوں، اور محبت سے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو کر اس بہن کو حصہ دے دے، باپ بیٹی کو حصہ دے دے. وہ اس دور حاضر کا بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. وہ شفقت اور محبت سے پیش آئے، بیٹی کو لخت جگر جانے، حصہ دے دے، اس کے بعد بھی بیٹی آئے اسے ویلکم کرے، محبت سے پیش آئے، اس کی پیشانی پر باپ بوسہ لے
اور یقین جانو قبر والی زندگی بھی اللہ کریم بہتر کر دیں گے، آخرت والی زندگی بھی بہتر کر دیں گے۔ اور یہ سارے کام اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے۔ بہت ساری بہنیں اور بیٹیاں اس لیے حصہ نہیں لیتی، وہ بے بس ہیں بیچاری، یقین جانیے وہ سمجھتی ہیں حصہ بھی بھائیوں کے پاس ہے، حصہ بھی ابھی باپ کے پاس ہے، تو اگر حصہ انہوں نے دینا بھی نہیں، اگر دے بھی دیا تو ہمیشہ کے لیے بھائی ہمارے لیے دروازے بند کر دیں گے۔ ایک ہی تو دروازہ ہے بہن اور بیٹی کے لیے، اگر اس کے خاوند کے ساتھ کوئی نچاکی ہو جائے، اگر کوئی جھگڑے کی نوبت پہنچ جائے، تو بہن نے یا بیٹی نے باپ کے دروازے پر ہی آنا ہے، بھائیوں کے دروازے پر آنا ہے۔ وہ بیچاری سمجھتی ہے اگر میں حصہ لے لوں تو یا میں بھائیوں کی جدائی قبول کر لوں، دو ہی کام ہے۔ اگر بھائیوں نے حصہ دے دیا تو ہمیشہ کے لیے دروازے بند۔ بہت سارے قصے سامنے آئے ہیں، جس بیچاری بیٹی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے حق لے لیا، اس نے کوئی زیادتی نہیں بھائیوں کے ساتھ کی، اس نے اپنے رب کریم کے حکم کو حکم سمجھ کر اپنا حق لیا، اور بہت سارے بھائیوں نے، بہت سارے باپوں نے ان بیٹیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دی۔ وہ سمجھتے ہیں بھائی یا وہ باپ کہ ان بیٹیوں نے زیادتی کی ہے، ایسے بھائی ایسے بیٹے میرے رب کی تقسیم پر راضی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر بیٹیوں کو بیچاریوں کو پتہ چل جائے کہ میں حصہ لے لیا، میرے بھائی راضی رہیں گے، تو یقین جانیے وہ ضرور حصہ لیں۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ تو بڑی ٹھاٹ باٹ کی شان و شوکت کی زندگی گزاریں اور آپ کی بہنیں مفلس ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، آپ کے نواسیاں بھائیوں کے بانجیاں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، اور جو پوتے پوتیاں جناب وہ عیش اور من پسند کی زندگی گزاریں؟ بھائی اگر بہن حصہ لے کر جائے تو یقین جانو عزت سے، عظمت سے خوشحالی کی زندگی گزارے گی، اور اللہ اس کے باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ اللہ راضی ہو کر کہیں گے اس میرے بندے نے میری تقسیم پر راضی ہو کر بیٹی کو بھی حصہ عطا فرمایا ہے، فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کے باپ کی قبر کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی کیوں بھائیوں سے بہنوں سے حصہ لے رہے ہیں؟ وہ بھائی بےچارے مفلس ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں، بہانے ہی بناتے ہیں نا، کسی نہ کسی طرح بہانہ بنا کے بس بہنوں کا مال کھانا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں حضرت صاحب ساری زندگی ان کو دیتے رہتے ہیں، جب انہوں نے آنا ہے انہیں 150 دینا ہے، اس بہانے سے بھی کہتے ہیں میرے بھائیوں تم نے تو بہنوں کا حق مار کے یہ کہا ہے، ہم 150 دیتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ میں ایسے بھی بھائی دیکھے ہیں جنہیں باپ کے ترکے سے کوئی چیز نہیں ملی، ان کے باپ بیچارے کا ترکہ ہے ہی نہیں تھا، پھر بھی وہ غریب ہو کر جب ان کی بہنیں ان کے دروازے پر آئیں 500,000 دیتے ہیں، ساتھ ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی بہنوں کا حق نہیں کھایا۔ مزہ اس بات میں ہے، ایمان اس چیز میں ہے، ان کا حصہ بھی ان کو دو۔ اگر زیادہ پیار ہے بہنوں سے، اپنے حصے سے بھی کو 1000 دو، زیادہ دو۔ تو جب وہ آئیں تو پیار سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں۔ حصہ ان کو دے دیا ہے، پھر بھی 150 دو، انشاءاللہ اللہ بھی آپ پر راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی۔ اور پوری اسلامی تاریخ میں میرے پیارے بھائیوں، پوری اسلامی تاریخ میں ایک بھی مثال نہیں، خدا کی قسم، کسی صحابی نے، کسی اللہ کے نیک بندے نے اپنی بہن کا حق مارا ہو،
किसी जनाब अल्लाह के नेक बंदे ने अपनी बहन के हुकूक पर डाका मारा हो, ये डाका मार रहे हैं अपनी बहनों के हक पर, उनके हक के हम गासिब हैं, उनका हक गस्ब कर रहे हैं, लूट रहे हैं उनका हक। मेरे भाइयों, कोई शरीयत के अंदर शिक्की मौजूद नहीं कि तुम किसी तरह दा लगा के जनाब फरेब करके कोई बहाना बना के अपनी बहनों को मजबूर करो, बेटियों को, कि जनाब हमारे हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दो। अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह का रसूल भी नाराज है। तो बहनें बेचारी समझती हैं ना तो हम मालिक हैं, ना हमारी चीज मिल्क में कोई चीज है, सारा माल भाइयों के पास है। वो बेचारी बेबस होकर मजबूर होकर सहन कर देती हैं, अंगूठा लगा देती हैं, भाइयों के हक में फैसला कर देती हैं। उलमाए कराम ने एक सूरत हाल निकाली है, मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। उलमाए कराम हमारे सिरों का ताज हैं। वो कहते हैं कि अगर भाई सारी अमाउंट, सारी रकम अपनी बहनों की झोली में रख दे या अपनी बेटियों की झोली में वो सारी अमाउंट रख दे, जितना बहन का हक बना या बेटी का हक बना, प्यार से कहें ले मेरी बेटी या बहन, तेरा सारा हक है, ये अल्लाह ने तुम्हें दिया है, मैंने नहीं दिया। मेरे बाप की जायदाद में से, विरासत में से आपको अल्लाह ने दिया है, लो राजी खुशी ले जाओ। बहन लेकर चली जाए या बेटी लेकर चली जाए, फिर वो अपनी मर्जी से आए दूसरे दिन तीसरे दिन वही माल लेकर, माल की गठरी लेकर, और अपने भाइयों की झोली में भाइयों के सामने रख दे, पेश कर दे भाइयों के, और कहे ऐ मेरे प्यारे हो भाइयों, आपने मुझे मेरे बाप की विरासत से पूरा पूरा हक राजी खुशी दिया है, तो मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूं आपने मुझे मालिक बना दिया है, दे दिया है हिस्सा, लो मैं इस माल को आपके सुपुर्द करती हूं, ये आप पर हलाल है। तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह के नजदीक आपको माफी मिल जाएगी, अल्लाह के यहां आप सुरखरू हो जाओगे। वगरना आपने अगर जानबूझकर माल खाया, अगर आपने उनके हक में कोई ज्यादती की, अल्लाह के भी मुजरम बनोगे, बहन के भी मुजरम बनोगे। अल्लाह करीम ने ऐसे लोगों के लिए दोज़ख की वाइद सुनाई है कि ऐसे लोग जिन्होंने बहन का हक खा लिया, अल्लाह करीम फरमाते हैं हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेंगे। मैं अल्लाह करीम से दुआ करता हूं अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।